السلام علیکم۔ سونے سے پہلے کنگھا کر کے سونے سے بالوں میں گرنے کی بیماری نہیں آتی۔ زیادہ گرم چیز کھانے کے بعد فوراً ٹھنڈا چیز کھانے سے دانت گر جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ موٹاپا ہونے کی وجہ سے بانجھ پن کی بیماری لگ جاتی ہے۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ سیب کھانے سے خون میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ تھوکنے سے بدن میں پانی کی کمی واقع ہوتی ہے۔ پالک کھانا دل صحت کے لیے اچھا ہے۔ رات کو دانت صاف کریں تو 80 سال تک دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا، نہ دانت کمزور ہوتے ہیں۔ سر پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو نہار منہ دہی کھائیں۔ جو عورت اپنے بالوں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے وہ نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیل لگائیں۔ ساری زندگی بال کمزور نہیں ہوں گے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی کو آرام ملتا ہے۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر داغ دھبے کبھی نہیں آئیں گے، چہرہ صاف رہے گا۔ گھٹنوں میں درد ہو تو انجیر کھانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسم کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ کریلے کا رس نکال کر صبح نہار منہ شہد کے ساتھ لیں، انشاءاللہ شوگر کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی مت کھائیں، آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریض کو زیادہ سے زیادہ سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں۔ موٹاپا اگر عورتوں کی خوبصورتی میں رکاوٹ بن جاتا ہے تو عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے ان کے وزن میں کمی آئے گی۔ جو لوگ الٹا ہو کر سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر گھاس کے اوپر چلنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے۔ اخروٹ انسانی جسم میں طاقت ڈالنے کا جادوئی میوہ ہے۔ اخروٹ کا حلوہ کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد بار بار اس کی تعریف کرے۔ دھوپ کی وجہ سے اکثر عورتوں کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ ایسے میں بکری کے دودھ کی دہی بنا کر اس میں لیموں نچوڑ لیں۔ روزانہ راس ہوتے وقت ٹیشو پیپر سے چہرے کا مساج کریں، چند دنوں میں چہرہ چمک اٹھے گا۔ حکیم لقمان نے فرمایا، 2 پھل ایسے ہیں جو عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ نمبر 1 مالٹا اور لیچی۔ اگر آپ کو بدہضمی یا کھٹی ڈکار آتی ہو تو پودینہ لے کر اس کا پانی نکال لیں، اس میں تھوڑی سی شکر اور نمک ڈال کر استعمال کریں، 1 گھنٹے میں معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ جو خواتین محض مخصوص جگہ کی بو سے تنگ آ چکی ہیں تو مالٹے کے چھلکے مخصوص جگہ پر مسل لو، بدبو ختم ہو جائے گی۔ سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ دیسی گرم گھی کر کے چاٹ لیا جائے تو اس سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ گڑ کی دھونی لینے سے بندناک کھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوپ اور سایہ کے درمیان بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اس طرح بیٹھنا کہ بدن کا ایک حصہ دھوپ میں اور ایک حصہ چھاؤں میں ہو تو یہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ مولی کے رس میں نمک ملا کر مریض کو پلائیں، انشاءاللہ بڑی ہوئی تلی میں واضح فائدہ ہوگا۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1-2 دن خشک دھنیا چوستے رہنے سے یقینی شفا حاصل ہوتی ہے۔ لڈو یا برفی بنانے کے لیے آٹا پہلے سے گرم اوون میں بھون لیں، اس سے مزے میں اضافہ ہوتا ہے اور گھی کا خرچ بھی کم ہوتا ہے۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں تو پودینے کا رس صابن کے پانی میں حل کر کے سر میں ڈالیں اور سر کو خوب دھوئیں، 2-3 مرتبہ ایسا کرنے سے سب جوئیں مر جائیں گی۔ جو شخص ہر مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹ لے وہ پھر کسی بھی مصیبت اور بلا میں مبتلا نہیں ہوتا۔ پودینے کا مسلسل استعمال جلد کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے اور دانوں سے نجات دلاتا ہے۔ بعض اوقات سر میں خشکی ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، ایسے میں سر کی مالش کرنا بہت مفید ہے۔ مالش کرنے کے بعد سکون محسوس ہوگا اور نیند آ جائے گی۔ میرے پاس کمر درد کے مریضوں کے لیے ایک نہایت آسان نسخہ ہے۔ کیکر کے پتے جو نئے نکلتے ہیں ان کو کوٹ کر پیس لیں اور سفوف بنا لیں اور 1 چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ کمر درد کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ جب آپ کو اولاد کی خواہش ہو، اسی دن سے اچھی قسم
کشمش اور گری کھانا شروع کر دیں اور پانی گلاس کی بجائے مٹی کے کٹورے میں پئیں۔ یہ بہت پرانا ٹوٹکا ہے کہ آپ جانتے ہیں زور لگا کر پخانا کرنے سے دماغ کی رگیں پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اگر آپ سوتے میں خراٹے لیتے ہیں تو سونے سے پہلے گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ کچے مونگرے چبانے سے عورتوں میں بانجھ پن کی بیماری نہیں آتی۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ نزدیک بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے سے انسان جلدی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے اور وہ اندرونی طور پر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں شدید درد ہو تو آپ کبھی پالک نہ کھائیں، اس سے آپ کے سر کا شدید درد بڑھ جاتا ہے۔ گرم چیز کھانے سے آپ کا دل کمزور ہو جاتا ہے۔ پرندوں کا جھوٹا پھل کھانے سے آپ کے جسم میں بھی طاقت آتی ہے۔ روغن زیتون کھانے سے بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ چہرے کا روکھا پن، دانے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہفتے میں ایک بار پیشاب والی جگہ پر سرسوں کا تیل ضرور لگائیں، اس سے زندگی بھر بواسیر کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ گئی ہے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگائیں۔ اگر سالن بد ذائقہ بن جائے تو سالن کو ثابت گرم مصالحوں، ہری مرچ ڈال کر تڑکا لگا دیں، سالن مزیدار اور خوشبودار ہو جائے گا۔ دمے کی شکایت ہونے کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دیں۔ ٹھنڈی بالائی کا مساج چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات کے لیے مچھلی کا تیل کھائیں۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو تو کیلا کھائیں۔ پیٹ کی گیس کو خارج کرنا ہو تو کھانا کھا کر فوراً ایک کھجور کھا لیا کرو، پیٹ کی گیس نہیں ہوگی۔ پیشاب کرتے وقت بہانے والی جگہ کو نیم گرم پانی سے دھویا کرو، زندگی میں کبھی قبض اور بواسیر کی شکایت نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پینے سے 100 سال تک آپ کے معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ تحقیق کے مطابق جو عورتیں کم ٹینشن لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی ہیں۔ زیادہ سوچنے سے، ٹینشن لینے سے چہرے پر جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں۔ زیادہ ٹینشن لینے سے عورتوں کی چھاتیاں جلدی ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ روزے کی حالت میں عطر لگانا، اس کی خوشبو سونگھنا، بال کٹوانا، سر یا بدن کے کسی حصے پر بادام یا تیل کی مالش کرنا، ناخن کاٹنا یا کریم وغیرہ لگانا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شوگر کے مریض ٹیسٹ کروائیں اور روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ زیادہ مجبور ہوں، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دل کا وال بند ہونے کے 10 دن پہلے کی علامات: چلتے ہوئے چھاتی کے درمیان درد اٹھنا، چلتے ہوئے چکر آنا، دل گھٹنے لگنا، بیٹھ جانے پر درد کا کم ہو جانا اور چلنے پر زیادہ بڑھ جانا، نہاتے ہوئے سر پر گرم پانی ڈالنے سے بال سن ہو جانا، دل کی دھڑکن کی رفتار میں توازن نہ رہنا، پاؤں کے انگوٹھوں کا سوجنا، پٹھوں کا موٹا ہونا، سانس لینے میں دشواری، دل کا بیٹھ جانا، دل کی رفتار کا